الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور رمضان المبارک کی ہر ساعتیں رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں بھی نصف عشرہ گزر چکا ہے، باقی 2 یا 3 ایام باقی ہوں گے رمضان شریف کے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ماہ رمضان میں پہلے وہ چاند گرہن ہوا، چاند گرہن کے بعد اب 8 اپریل کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ اس سورج گرہن کے متعلق نجومی اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں مختلف قسم کی آراء اس کے حوالے سے رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آپ تشریف لے آئے اور آ کر آپ نے نماز پڑھائی اور طویل قیام کیا، طویل رکوع کیا اور طویل سجدہ کیا۔ آپ نے اس میں سورہ بقرہ کی آپ نے تلاوت کی، تو بہت طویل وہ تھی کہ جب تک سورج گرہن رہا تو آپ نماز ہی میں تھے۔ یہ نماز پڑھنا سنت مبارکہ ہے، جو سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور ان کے متعلق پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، اور یہ نہ کسی کے فوت ہونے پہ یا کسی پہ پیدا ہونے پہ یہ گرہن نہیں ہوتا، یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا۔ اس نفی کی تردید کر دی کیونکہ اسی دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہوا تھا، تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید آپ کے انتقال کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوا ہے، تو اس عقیدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ خبردار کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے، اور اس میں جب یہ ہو تو استغفار کریں، استغفار پڑھیں اور ذکر اذکار اس میں کریں۔ ایک اور روایت میں صدقہ خیرات کرنے کی بھی روایت ہے کہ جب یہ ہو تو صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں و استغفار اس میں وہ پڑھیں جب بھی ایسا وہ ہو، سورج گرہن ہو۔ تو 8 تاریخ کو سورج گرہن ہے، تو ان میں آپ کوشش کریں کہ جب بھی سورج گرہن ہو، تقریباً یہ 8:30 بجے اس کے آس پاس کوئی ٹائم ہے، 1:30 بجے تک یا اس کے آس پاس اس کے اختتام کا ٹائم ہے نا، تو اس دورانیہ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز پڑھیں، کیونکہ رمضان مبارک کی وہ 29ویں شب ہوگی، طاق رات ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاق راتوں کے بارے میں کہ انہی میں شب قدر کو تلاش کریں۔ تو اس رات وہ آپ جب یہ سورج گرہن ہو جاتا ہے آپ اسی میں عبادت میں کرنا شروع کر دیں، اس میں یا سجدے یا نماز، یا پھر جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں کچھ وظائف آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ جو بندہ جس بھی صورت میں لگاؤ رکھتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی کو سورہ مزمل سے لگاؤ ہوتا ہے، کوئی یاسین شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو سورہ واقعہ کوئی پڑھتا ہے، کوئی سورہ جن پڑھتا ہے، کوئی سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جس صورت کے ساتھ بندے کو لگاؤ ہو وہ اس صورت کو اسی 5 گھنٹوں میں وہ پڑھتا رہے۔ اس کی یہ ہوتی ہے کہ تاثیر آپ نے جو 40 دن جو وظیفہ کرنا ہے نا، وہ انہی گھنٹوں میں آپ نے اگر وہ وظیفہ کر لیا تو اتنے ہی آپ کو وہ اس کی تاثیر پیدا ہوگی جو 40 دنوں میں پڑھنے سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں اس میں ایک ہی وظیفہ لے کے چلیں اور اسی وظیفے کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، آخر تک پڑھتے رہنا ہے، اور اسی پر آپ نے اختتام کرنا ہے۔ اور اس سورج کے حوالے سے یہ
نیا شوشہ ایک چھوڑا گیا ہے کہ لال گائے آئے گی، بے عیب ہوگی، اور اس کو جو ہے ذبح کریں گے یہودی، اور اسی اس کو جو ہے جلائیں گے تو اس کے راکھ سے یہ پاک ہوں گے۔ یہ جو ہے فقط ایک خوف پھیلانے کے لیے ہے۔ ابھی تو قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ابھی ہیں، وہ ابھی تو ظاہر بھی نہیں ہوئی۔ جب وہ ظاہر ہوں گی تو تب جا کر جو ہے یہ دجال وغیرہ یہ لوگ آئیں گے، تو اس سے پہلے جو ہے یہ ابھی جو یہ کر رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے فی الحال صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے، ابھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔